بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر دانیل شیز، نیوٹریشنسٹ ہوں اور عرصہ 25 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں. میں ہمیشہ اینٹی ایجنگ پہ غور کرتا رہا کہ زیادہ عرصے تک، لمبے عرصے تک ہم کیسے صحت مند اور جوان نظر آ سکتے ہیں. چونکہ میں ماہر غذا ہوں، طبیب ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ صحت کے حصول کے لیے غذا کو اہمیت دی جائے، کیونکہ ادویات جو ہیں وہ ہنگامی صورتحال کو نپٹنے کے لیے ہیں. مکمل صحت جو ہے وہ غذا پر منحصر ہے. ہم جو کھاتے ہیں اسی سے ہماری صحت جو ہے برقرار رہتی ہے اور ہم بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. تو اچھی صحت کے حصول کے لیے کون سی غذائیں کھائی جائیں، کیا کھایا جائے، کون سے منرل سے لیے جائیں، کیلشیم، میگنیشیم، زنک، آئرن، کیا کیا چیزیں استعمال کی جائیں، وٹامنس کون سے استعمال کیے جائیں، کون سے منرل استعمال کیے جائیں، کیسے، کیا ترتیب بنائی جائے. میری ہمیشہ اسی کے اوپر تحقیق رہی، اسی پہ کوشش رہی کہ میں اسٹڈی کرتا رہا اسے. اور مختلف امراض میں ادویات کے استعمال کی بجائے ڈائٹری سپلیمنٹس جو ہیں ان کو استعمال کیا، غذا کو استعمال کیا، اس کی خاص ترتیب کو استعمال کیا. کس حالت میں آپ نے کون سی غذا کھانی ہے، سبزیاں کون سی کھانی ہیں، دالیں کون سی کھانی ہیں، گوشت کون سا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو خاص ترتیب میں بناتا رہا، لوگوں کو گائیڈ کرتا رہا. لیکن اینٹی ایجنگ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ لمبے عرصے تک، زیادہ عرصے تک صحت مند جوان رہ سکتے ہیں؟ یہ ایک راز ہے جو میں نے یہ قرآن پاک سے سیکھا. قرآن پاک میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا گیا. احسن تو وہی تقویم، احسن تقویم جو ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو پستی کی طرف جا رہے ہیں، گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں، بچوں کے بال سفید ہو رہے ہیں، اسکن جو ہے وہ ڈھلک رہی ہے، آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں، گلاسز لگے ہوئے ہیں، اسکول گوئنگ بچے ہیں، بڑھاپے کے سائن اور سمٹمز ہیں وہ سارے میں نظر آ رہے ہیں. اسی کیا وجہ ہے؟ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ کون سی چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی؟ قرآن پاک سے ہر بندہ اپنے مطابق، اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق علم کو حاصل کرتا ہے. میں نے اپنے نقطہ نظر کو قرآن پاک میں دیکھا تو مجھے جو چیز ملی وہ آج آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں. سورہ 3 جو ہر لحاظ سے مکمل ہے انسان کی صحت کے حوالے سے. اس میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم. یہاں پر ہماری غذا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے. والتین، انجیر میٹھی ہے، زیتون کھٹا ہے، ترش ہے. 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے. زیتون کے پھل کو آپ درخت سے اتار کے فوراً کھا نہیں سکتے، کڑوا ہوتا ہے، عجیب سا ذائقہ ہوتا ہے، نہیں کھا سکتے. انجیر میں جوس ہے منرلز کے ساتھ، میٹھے کے ساتھ. زیتون میں تیل ہے منرلز کے ساتھ، کھٹے کے ساتھ آئل ہے. تو یہاں ہمیں سمجھنا ہے اس چیز کو کہ کس طرح سے ان کو استعمال کرنا ہے، دن میں کیا کھانا ہے، رات میں کھانا ہے، کس حالت میں کون سی چیز کتنی مقدار میں استعمال کرنی ہے. والتین والزیتون، میٹھے کی قسم، کھٹے کی قسم، وطور سینین، اور منرلز کی، پہاڑ کی قسم کھائیے، طور پہاڑی قسم میں منرلز ہیں، رچ ہیں منرلز. پھر سینین جو ہے
सरसब्ज शादाब जंगल, घना जंगल, पानी जहाँ है, जहाँ मेवा जात हैं, जहाँ पर जड़ी बूटी हैं, जहाँ पर तरह तरह के फल हैं। मिसाल दी गई है कि यहाँ पर फल से आगाज़ किया गया, फलों की बात की गई, क्योंकि फलों को हम पकाते नहीं हैं। वत्तीन व जैतून व तूर सीनीन, और फिर मिनरल्स की बात की गई और सरसब जंगल की बात की, जहाँ पर जानवर भी हैं, चरिंद परिंद भी हैं, ज़ाहिर पानी है तो वहाँ पर दरिया में तो वहाँ पर मछलियाँ भी हैं। ख़ास तरतीब में इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है। वो तरतीब क्या? वत्तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, अमन की तरह से, फिर उस अमन के शहर की कसम खाई। तो यहाँ समझाना मकसद है, जो मेरी निगाह है, मैं अपनी निगाह से देखता हूँ, मैं अपने नुक्ता नज़र से समझता हूँ, तो वो तमाम चीज़ें अमन की तरह आ जाएं, एक ख़ास मकदार में आ जाएं, मेयारी मुसावात के हिसाब से आ जाएं। जैसे कि आटे में नमक है, नमक एक मिनरल है, ज़ाहिर बात, सोडियम क्लोराइड, सोडियम है, क्लोरीन है इसके अंदर क्लोराइड फॉर्म में, तो एक ख़ास मकदार में वो उसमें आटे में शामिल किया जाएगा। ये नहीं होगा 1 किलो आटे में आप 1 किलो नमक डाल देंगे, नहीं, उसमें मसावात और मेयारी खूबसूरती, जायका, सेहत इसी में है कि नमक जो है 1 किलो आटे में चुटकी डलेगी। इस तरह से इसको तरतीब दिया गया है। तो बाकी मिनरल्स भी देखने हैं, उनको भी इस्तेमाल करना है। अंजीर में और जैतून में, दोनों में एक बड़ा ही कॉमन मिनरल है और जो टॉप पे है, सर फहरिस्त है, वो है कॉपर, तांबा। जी, तांबा क्या करता है? तांबा जो है हमारी स्किन की इलास्टिसिटी जो है उसको बरकरार रखता है, ये लचक बरकरार रखता है। स्किन के नीचे जो है कोलेजन को इम्प्रूव करता है। तांबा आँखों का कलर को डिफाइन करता है। कॉपर या आपके बालों के कलर को डिफाइन करता है। हड्डियों में कैल्शियम को लॉक कौन करता है? कॉपर करता है। तो मिनरल्स जो हैं ये सारे के सारे एक दूसरे साथ मिल के काम करते हैं। वहाज़ल बलदिल अमीन, और अमन वाले शहर की कसम खाई। तो आपको यहाँ पर ये बताना भी मकसद है कि अंजीर और जैतून 2 तरह की ग़िज़ाएँ हैं, उसके बाद उनमें मिनरल्स हैं एक ख़ास तरतीब के साथ। वो तरतीब को नज़र में रखें। लक़द ख़लक़ना इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, ये सब चीज़ें ख़ास तरतीब से आएंगी, मुनासिब मिक़दार से आएंगी, तो इंसान जो है वो अहसन तक़वीम में आएगा। फिर आगे क्या कहा गया? आया सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, फिर हमने इसे जो है ना वो गिरा दिया नीचे पस्ती में। तो ये पस्ती में गिर गया, नीचे घाटे में, नीचे लौटा दिया गया उसको नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? हम तो रिफाइन चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। आटा रिफाइन है, चीनी रिफाइन है, नमक रिफाइन है, तेल रिफाइन है, ये सारी चीज़ें रिफाइन है। तो अब चीनी की मिसाल लेते हैं, अब शुगर की, आम टेबल शुगर जो है उसकी मिसाल लेते हैं। नमक चीनी में से आपने मिनरल्स को अलग कर दिया, वो तो उसके साथी थे, हमने अलग कर दिया। अब हम जब चीनी को खाते हैं तो क्या करते हैं? जिस्म में जो मौजूद है मिनरल्स उनको साथ मिलाती है, जहाँ जहाँ जैसे ज़रूरत है वो इस्तेमाल होती है और जिस्म से खारिज हो जाती है। मिनरल्स भी कुछ ज़ाया हो जाते हैं। फिर बार बार ऐसा करते हैं तो वो ड्रेन होना शुरू हो जाते हैं, वो जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाते हैं। मिनरल्स की कमी आ जाती है, जो मिनरल्स उसको चाहिए थे उनकी कमी आ जाती है, और इनकी कमी की वजह से पहले कमज़ोरी आती है, फिर बीमारी आती है। जितने भी मीठे हैं, अल्लाह पाक ने जितने मीठे रखे हैं, सब में क्रोमियम जो है एक ऐसी धात है, एक ऐसा मिनरल है जो हर एक में मौजूद है। क्रोमियम जो है ये साथी है इंसुलिन का। इसकी कमी होती जाएगी तो इंसुलिन जो है वो आपकी इनफेक्टिव होती जाएगी, काम नहीं करेगी इस तरह से।
بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے چیزوں کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے. اگر آپ ہمیشہ صحت مند، جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہیں تو قدرتی چیزوں کی طرف آئیں، ان کو استعمال کریں. آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے جان لیا، جنہوں نے مان لیا، یہ سارا کچھ انہیں جان لی نا. جاننے کے بعد کیا ضروری ہے؟ وعملوا الصالحات، اور صحیح عمل کرنا ہے اس پہ. صحیح عمل، فراڈ بازی نہیں کرنی، دھوکہ بازی نہیں کرنی. اپنے ساتھ صحیح عمل کرنا ہے. اپنے ساتھ کریں گے، ظاہر اپنی صحت کو خراب کریں گے تو اپنے ساتھ کریں گے. ہم اپنی صحت کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، ہم بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جاننے کے بعد صحیح عمل کریں اس پہ. وہ لوگ جو جان جائیں گے اور اس پہ عمل کریں گے فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کو پھر کوئی نقصان نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے بہترین صحت تندرست میں رہیں گے. فما یکذبک بعد بالدین. کون سی چیز ہے جو آپ کو اس کو جھٹلانے پہ مجبور کر رہی ہے؟ اب جب جان گئے ہیں، سب کچھ پتہ چل گیا، آپ کو ڈکوسلے ہیں. کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ جب جان گئے ہیں، جب پتہ چل گیا آپ کو کہ ہاں یار یہ ایسے ہی ہے، اس طرح صحت ممکن ہے، پھر آپ کو اس جزا سے کون سی چیز جو ہے وہ آپ کو جھٹلانے پہ مجبور کر رہی ہے؟ وہ جزا ہے نا کہ آپ عمل کریں گے، اس کی آپ کو جزا ملے گی. آپ اچھا کھائیں گے تو اچھی صحت حاصل میں آپ کو ملے گی. مناسب مقدار میں ضرورت کے مطابق جس صحت کی حالت میں آپ ہیں اس کے مطابق اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کو اس کی جزا ملے گی. کون سی چیز آپ کو اس کو جھٹلانے میں مجبور کرتی ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین. کیا اللہ نہیں ہے تمام حاکموں سے بڑا حاکم؟ بالکل ہے، اسی کی تو بادشاہت ہے. تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے مکمل طور پر اس سورہ مبارکہ میں یہ فرما دیا ہے اور بتا دیا ہے، کھول کر بتا دیا ہے. جس کو سمجھ آئے، سمجھنے والوں کی نشانیاں کافی ہیں. والتین والزیتون، دونوں چیزیں استعمال کریں. منرل بھی ساتھ ساتھ ہیں، میٹھا بھی ساتھ ہے، کھٹا بھی ساتھ ہے. ٹھیک ہے، سب چیزوں کو خاص ترتیب سے استعمال کریں، ضرورت کے مطابق استعمال کریں، سمجھ کے استعمال کریں. تو آپ کی جلد بھی ٹھیک رہے گی، آپ خوبصورت نظر بھی آئیں گے، اندرونی طور پر مضبوط بھی ہوں گے، آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی، آپ کی جسم بھی مضبوط ہوگا، آپ آئی سائٹ بھی آپ کی ٹھیک رہے گی. مجھے بھی کلاسز لگے ہوئے تھے، جیسے آج کل بچوں کو لگے ہوئے ہیں، سب کو لگے ہوئے ہیں. میٹرک تک میں نے بھی کلاسز لگائے ہیں، لیکن الحمدللہ میری آئیز اب بالکل ٹھیک ہیں. تو یہاں پر یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ صحت مند اور جوان رہنے کا راز جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ چیزوں کا استعمال جو ہے سمجھ کر، جان کر پھر کریں، اور چیزوں کو دوسرے سے علیحدہ نہ کریں. کوئی چیز الگ نہیں ہے، ریفائن چیزیں نہ استعمال کریں. پانی کو دیکھ لیں، پانی کی مثال لیتے ہیں. پانی کو آپ جو ہے 0 TDS پہ لے آئیں، اسے آپ پون چھان لیں، 0 TDS پہ لے آئیں مکینیکل طریقے سے. آج کل تو بڑی بڑی مشینریز آئی ہوئی ہیں، تو اس میں سے تمام منرل جب نکل جائیں گے تو پانی پینے قابل نہیں رہے گا. وہ آپ کے جسم سے جب آپ اس کو پئیں گے تو الیکٹرولائٹس کو نکال دے گا، منرل کو ساتھ ملائے گا، نکال دے گا، ڈرین آؤٹ کر دے گا. تو کیا ہوگا؟ موت واقع ہو جائے گی. وہ پینے کے قابل پانی نہیں، اس میں منرلز نہ ہوں. تو کمپنیز کیا کرتی ہیں؟ زمین سے پانی نکالتی ہیں، اسے 0 TDS پہ لے کے جاتی ہیں، اس کے بعد دوبارہ منرلز میں ایڈ کرتی ہیں، تو پھر وہ پانی میٹھا پانی ہوتا ہے، پینے کے قابل ہوتا ہے، صحت کے لیے مناسب پانی بنتا ہے. تو منرلز کا حصول بہت ضروری ہے. ہم نے چینی میں سے منرل نکال دی، ہم نے ریفائنڈ سالٹ استعمال کرنا شروع کر دیا، ریفائنڈ فلاور استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ ہماری صحت کو تباہ کر رہے ہیں. نیچرل چیزیں استعمال کریں. پنک سالٹ جو ہے اس کا استعمال کریں، راک سالٹ جو ہے اس کو استعمال کریں. چینی کی جگہ شکر کا استعمال کریں.
کوشش کریں. ہاں اگر ہم مجبور ہیں، بہت سی چیزوں میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، کرنی پڑتی ہیں اور کرنی پڑ رہی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ میں آگے اپنی ویڈیوز میں یہ بھی عرض کرتا چلوں گا کہ کون کون سی ہربز جو ہیں وہ ہمیں ڈائٹ کے ساتھ ایڈ کرتے جائیں تو ہمیں نقصان کم نقصان ہوگا. تقریباً آپ کہیں 80% تک ہم اس سے بچ سکتے ہیں نقصان سے، لیکن 100% پھر بھی نہیں بچ سکتے. ہمیں چھوڑنی پڑیں گی چیزیں، وہ چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی. میں یہاں اجازت چاہوں گا. اللہ پاک جو ہے ہمیں جو ہے صحیح علم سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.